بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمداللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 76 ہے۔ 75 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ صدقات کا بیان چل رہا تھا، تو آج ہم یہ بیان کریں گے کہ صدقہ نکالنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، چاہے وہ واجبی لحاظ سے ہو، صدقہ نفلی لحاظ سے ہو تو کیا معیار ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ہمارا وہ صدقہ و خیرات کرنا کریم رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے، اور جو انعام و اکرام و فضائل اور ثواب صدقہ نکالنے پر عطا کیے گئے ہیں وہ ثواب بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور وہ فضیلت کے بھی ہم حامل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر وہ احسان نہیں جتلاتے، نہ وہ تکلیف دیتے ہیں، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو ان کے لیے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ کہ پہلی صورت یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم صدقہ نکالیں تو کسی پر احسان نہ جتلائیں، کہ مطلب وہ ماڑا کمزور شخص اور بے سہارا بندہ زندگی میں جب ہماری کبھی اس سے ملاقات ہو جائے تو ہم کہیں یار تو وہ تھا نا، میں نے تجھے پڑھایا ہے، میں نے تجھے لکھایا ہے جی، میں نے تجھے اتنے پیسے دیے، میں نے تجھے جوتی لے کے دی، میں نے تجھے کپڑے لے کے دیے، میں نے تجھے راشن لے کے دیا، تیرے گھر کے حالات ایسے تھے تو میں نے یوں کیا، میں نے یہاں کیا، تو میں نے تمہارا سٹیٹس بڑھایا، تو پہلے کہاں تھا اب میں نے تمہیں کہاں پہنچا دیا، تو پہلے کہاں تھا اب میں نے تجھے کہاں پہنچا دیا۔ اس طرح کی باتیں کرنا کہ مطلب وہ احسان جتلانے والی بات ہو، تو کریم رب فرماتا ہے جتنا مرضی خرچ کر لو، کبھی بھی وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہمارا مقصد نہ ہو کہ ہم صدقہ دے کر اگر احسان نہ جتلائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اسی اجر کے تو ہم طالب ہیں نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، تاکہ اس پر جو فضائل ہم سنتے رہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلے ہم بھی نکالیں، کہ جو فضیلت احادیث کے اندر ہے ان کا فیض ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، لیکن جب تم کسی پر احسان نہیں جتلاؤ گے، کسی کو تکلیف نہیں دو گے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اللہ فرماتا ہے اچھی بات کہنا، کلمات حسنہ، اچھی بات کہنا، و مغفرہ، اور کسی کو بخش دینا، کسی کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس خیرات اور اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کیا ہو، ستانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ کریم بے پرواہ حلم والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو صدقہ دے کر کیا کرنا ہے، اس کو تکلیف ہی پہنچانی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھی بات کہہ لیں یا آپ کسی کو معاف کر دیں۔ یہ کلام جو ہے بہتر ہے بنسبت اس سے کہ آپ کیا کریں، کسی کو خیرات دے کر کیا کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام پر کریم رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے لوگو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو ختم نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر۔ پتہ یہ چلا کہ صدقہ قبول تب ہوتا ہے کہ جب ہماری نیت اللہ پاک کی رضا ہو، لیکن جب ہم نے صدقہ دے کر کسی پر احسان جتلایا کہ میں نے یوں کیا، میں نے یہاں کیا، تو پہلے کہاں تھا، میں نے تجھے کہاں پہنچا دیا، اس طرح کے کلمات اگر ہم نے ادا کیے تو ان چیزوں سے جتنا مرضی ہم مال خرچ کر لیں وہ مال ہمارا باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کسی پر احسان نہیں جتلانا، کبھی کسی کا دل مت توڑنا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا کہ پہلے لوگ بزرگان دین صدقات ایسے نکالتے تھے
کہ بعض دفعہ ایسے فقراء جن کی آنکھوں میں نور نہیں ہوتا تھا ان کو جا کے کیا دیتے؟ صدقہ دے آتے، تاکہ ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ صدقہ دینے والا کون ہے، ان کی آنکھیں بھی نہ دیکھیں۔ اور ایسے لوگ بزرگان دین ایک وکیل مقرر کر کے درمیان میں ثالث تیسرا شخص مقرر کر کے اس کے ہاتھوں میں کیا دیتے؟ کوئی چیزیں بھیجتے تاکہ وہ جا کر فقراء تک پہنچاتا، وہ پتہ نہ چلتا کہ کس کے پاس سے کوئی شے آئی ہے۔ اور پھر وہ جو تیسرا شخص ثالث جس کو اور وکیل بھی کہا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے صدقات وہاں تک پہنچا کے آتے تھے۔ اب کیا پتہ ایک ماڑے کمزور بے سہارا بندے کے پاس جب ایک تیسرا آدمی صدقہ لے کے گیا، اس کو کیا پتہ کہ یہ کس مالک سے لے کر آیا ہے، کس مالک سے لے کر آیا ہے؟ وہ تو بہت زیادہ لوگوں کا مال لے کر جاتے۔ تو ایسا طریقہ استعمال کیا جاتا کہ درمیان میں ایک بندہ جو مقرر ہوتا ہے وکیل نما، اس کے ہاتھوں میں کیا دیتے؟ وہ صدقات دیتے، تاکہ ان تک پتہ بھی نہ چلے کہ دینے والا کون ہے۔ اتنا بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ کوشش کرتے تھے کہ ہمارے جو صدقات ہیں اس کے اندر احسان نہ پایا جائے، اس کے اندر یہ چیز نہ ہو کہ مطلب علم نہ ہو جائے کہ صدقہ دینے والے کون تھے۔ اور پھر ایسے افراد بزرگان دین کے اپنے صدقات کو کپڑوں کے اندر لپیٹ کر ان راستوں کے اندر رکھ دیا کرتے تھے جہاں پر فقراء گزرا کرتے تھے، تاکہ وہاں سے وہ اٹھا لیں، پتہ بھی نہ ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کون رکھ کر گیا ہے۔ فقراء سو رہے ہوں تو صدقات جا کر کپڑے میں لپیٹ کر وہاں رکھ دیا کرتے تھے، تاکہ جب ان کی آنکھ کھلنے کے بعد وہ مال کثیر کو اپنے اطراف میں پا لیں، تاکہ ان کو علم بھی نہ ہو کہ ہم سوئے تھے، یہ صدقہ کس نے رکھا ہے، کوئی رب کا بندہ آ کے رکھ گیا ہے، فرشتے نے رکھا ہے، رب کی طرف سے آیا، یہ کہاں سے آیا، تاکہ ان کے تصور کے اندر بات بھی نہ جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اپنے صدقات کو نکالنے کا۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم خیرات اعلانیہ کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو، عطا کرو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اعلانیہ اگر کسی کو دو تو اس میں ایک چیز ہونی چاہیے، مطلب ترغیب کی نیت ہونی چاہیے، کہ مطلب اگر آپ نے کسی کو ترغیب دینی ہے تو اعلانیہ طور پر آپ صدقات دے سکتے ہیں، تاکہ لوگ سنیں، اور لوگوں کے سننے سے کیا ہو، لوگوں کے دلوں میں دلچسپی پیدا اور وہ اپنے صدقات وہاں تک پہنچائیں۔ لیکن اعلانیہ میں بھی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، احسان کی نیت نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوی کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں میں میری بلے بلے واہ واہ ہو جائے، کیونکہ اجر ہم کو رب نے دینا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، یہ پیچھے میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے بہت بڑا اجر تو رب کے پاس ہے نا، یہ بندوں نے کیا اجر دینا ہے۔ اعلانیہ میں بھی ترغیب کی نیت ہو، لیکن اس سے بڑی بات جو سب سے بہترین ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم چھپا کر کیا کرو فقراء تک صدقہ دو نا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے کہ کیا کرو تم صدقات کو چھپا کر دیا کرو، کہاں تک؟ فقیروں تو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ایک صورت اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، اور جو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرنا مناسب نہیں ہے مگر یہ کہ اس خرچ سے تم کیا کرو؟ اللہ کی رضا کو تلاش کرو، کہ میں اپنی جان کے لیے اس کو خرچ نہیں کر رہا، میں اس خرچ کو مناسب تم سمجھتا ہوں خرچ کرنا کہ میرا رب مجھ پر، اللہ مجھ پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، پھر جب تم مال دو گے نا اس انداز میں، تو جو بھی مال دو تو تمہیں پورا ملے گا اور نہ نقصان دیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مال اس کیفیت میں دے گو کہ اللہ تم پر راضی ہو جائے، یوفا الیکم، تو اللہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا، ولا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اللہ پورا پورا اجر کیسے دیتا ہے؟ قرآن میں بھی ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ
میں نے پچھلے درس کے اندر بھی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک دانہ ہوتا ہے، پھر جب ہم 1 درہم دیں گے اللہ اس کے بدلے ہمیں 700 عطا کرے گا۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف، اللہ پورا پورا دے گا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے خزانے میں کمی نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت کے اندر خالصتاً اس کریم رب کی رضا پائی جائے کہ میرے صدقات سے میرا رب مجھ پر راضی، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، میرا اللہ کریم جل جلالہ کیا ہو جائے، مجھ پر راضی ہو جائے۔ اور پھر ایسے صدقات جس کے اندر ہماری یہ نیت ہو، اس کا ایمان کتنا قوی، کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ ایک حدیث پاک لے کر آئے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم رب نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا، یہ جب زمین بنائی گئی تو یہ تھر تھرانے لگ گئی، کانپنے لگ گئی۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض جب کی تو اللہ پاک نے پہاڑ کو پیدا کیا، جیسی پہاڑ اس زمین پر نصب کیا گیا تو زمین کا جو تھر تھرانا تھا، نہ کانپنا پن تھا، وہ دور ہو جاتا ہے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک تو نے سب سے زیادہ طاقت اس پہاڑ کے اندر رکھی ہے، پہاڑ سے بڑھ کر یا اللہ تو نے کسی کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ کریم رب نے لوہے کو پیدا کیا، جیسی لوہے کو پیدا کیا گیا، لوہے کی ضربیں پہاڑوں پر لگیں، پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کریم رب کی رحمت کی فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ بڑی طاقت رکھی ہے تو نے لوہے کے اندر، بڑے پہاڑ کچھ نے ہلا کر رکھ دیا، اس سے بڑھ کر تو نے کسی شے کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ اللہ پاک جل جلالہ نے کیا کیا، آگ کو پیدا کر دیا، اتنا بڑا لوہا جیسے اس کو آگ کے اندر ڈالا گیا وہ موم ہو گیا، موم بتی کی طرح جل گیا، بالکل موم ہو گیا، پتلا ہو گیا، ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ کریم جل جلالہ اس آگ سے بڑھ کر تو نے کسی شے کے اندر طاقت نہیں رکھی، وہ بڑی بڑی آگ تو اللہ پاک نے کیا کیا، پانی کو پیدا کیا، جیسے ہی پانی آیا بڑی سے بڑی آگ تھی وہ ساری ختم ہو جاتی۔ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ پانی سے بڑھ کر تو نے کسی شے کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ کریم رب نے کیا کیا، ہوا کو پیدا فرمایا، وہ بڑے بڑے سیلاب کے ریلے جب آتے ہیں نا تو ہوا کا جیسے جھونکا لگتا ہے تو وہ سارا ریلا پانی کو دوسری طرف رخ موڑ لیتا ہے۔ یہ ہوا کا ایک فیض ہے، ہوا کی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑا پانی ایک طرف ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ بڑی تو نے طاقت رکھی ہوا کے اندر، ہوا سے بڑھ کر تو نے کسی شے کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ تو کریم رب نے فرمایا، ہوا سے بڑھ کر تو اس انسان میں طاقت ہے، مطلب اس انسان کے ایمان کے اندر رب نے طاقت رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو صدقہ اپنے دائیں ہاتھ سے دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو علم بھی نہ ہو، مطلب اس انداز میں وہ اپنے صدقات کو پہنچائیں کہ ان کے اذہان کے اندر اتنی بات ہو کہ میرے اس چیز دینے سے میرا کریم رب مجھ پر راضی ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، دنیا مجھے کنجوس کہہ لے، بخل والا کہہ لے، جو مرضی کہہ لے، لیکن میں اگر اپنی چیزیں اس کی بارگاہ میں دیتا ہوں تو میرا ایک مشن و مقصد ہے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ پھر ایسے بندے کی ایمان کی تقویت، ہمیں لوگوں سے اس کا ایمان نہیں پوچھنا پڑے گا، یہ رب ذوالجلال جل جلالہ اس کے ایمان کو وہ طاقت عطا کرے گا، اس جیسی طاقت اللہ نے نہ پہاڑ کو عطا فرمائی ہے، نہ اللہ پاک نے لوہے کو عطا فرمائی ہے، نہ اس جیسی طاقت آگ کو ملی ہے، نہ پانی کو ملی ہے، نہ ہوا کو ملی ہے۔ کائنات کی سب سے چیزوں سے بڑھ کر کریم رب طاقت اس کے ایمان کو عطا فرمائے گا، جو اپنے صدقات اور اپنی زندگی کی ہر نیکی اس انداز پر کرے گا کہ میرا اللہ مجھ پر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو یہ مقصد ہونا چاہیے صدقات کو نکالنے کا کہ اللہ پاک جل جلالہ کی جو ذات ہے وہ کیا ہو جائے، ہم پر راضی ہو جائے۔ بہت ساری آیات کریمہ اس موضوع پر اور بھی ہے، بہرکیف آج تک اتنا، اور ایک مقام پر اللہ پاک جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے، جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں باللیل رات میں، والنہار دن میں، سرن وعلانیہ چھپا کر مال دیتے ہیں، وعلانیہ یا اظہار کر کے، اعلان کر کے، اور اعلان میں بھی مقصد پایا جائے کس کا، ترغیب کا۔ یہ جتنی بھی صورتیں اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے کیا ہے، بہت بڑا اجر ہے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو مال اسباب جو بھی ہم نے کریم رب کی بارگاہ میں دینا ہے تو مقصد ایک ہونا چاہیے، ریاکاری، احسان جتلانا، کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، بلکہ اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے حصول
ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہی ہماری غرض ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے اگلا جو حصہ ہے صدقات نکالنے پر جو اجر و ثواب اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے حصہ میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔